بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغه رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہنم کا عذاب برحق ہے، ہمیں جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو شخص جنت اور جہنم پر جتنا یقین رکھے گا اس کے اندر اس کی اتنی ہی فکر پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جہنم کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، ان کی موت کفر پر ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جب وہ مرض الموت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ لیکن ان کے پاس ان کے دوست ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ بیٹھے تھے، وہ لوگ آڑ دلاتے، اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا زندگی کے آخر میں دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور محمد کی دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ پیش کرتے، پھر وہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ ان کو آڑ دلاتے، کیا تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اس طریقے سے یہ تکرار چلتی رہی، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی، انہوں نے کلمے کا انکار کر دیا اور کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق ہوئی، آپ نے کہا کہ جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جائے گا میں اس وقت تک تمہاری مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے اور نہ کسی مومن کے لیے یہ حق ہے، یہ مناسب ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کی وضاحت ہو جانے کے بعد کہ کافر اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان سے محروم رہے، کفر پر ان کی موت ہوئی، اس لیے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم قرار پایا۔ دوسری بات اس میں نصیحت کی یہ ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ آدمی نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بڑے سے بڑے ولی بزرگ کے خاندان سے اس کا تعلق ہو، لیکن یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن خاندان نہیں پوچھا جائے گا، انسان سے اس کا اپنا ذاتی عمل پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عمل میں پیچھے رہے گا، جو نسب جو عمل میں سست رہے گا، پیچھے رہے گا، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔
اور جب سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے گئے، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیے. پہلے آپ نے عمومی طور پر اجتماعی طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے بعد خصوصی طور پر آپ اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اے بنو کعب بن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی اختیار مجھے حاصل نہیں ہے. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، صفیہ سے کہا، ہر ایک سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر خود کر لو. غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، کہا کہ یقیناً تمہارا ہم سے رشتہ ہے، لیکن اس رشتہ داری کا فائدہ دنیا کی حد تک، دنیا میں اس رشتہ داری کا حق ادا کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا. سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو چاہو تم مانگ لو، میں تم کو نواز دوں گا. لیکن جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تم خود اپنی فکر کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے. ہر ایک کا اس کا اپنا ذاتی عمل اسے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا. تو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. ایک بار تو عباس بن عبد المطلب نے آپ سے سوال کیا، ہل نفعت ابا طالب بشیء، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا ابو طالب کے بڑی خدمات ہیں، دین کی راہ میں، دعوتی راہ میں انہوں نے آپ کا کافی سپورٹ کیا ہے، آپ کی مدد کرتے تھے. فإنه كان يحوطك ويغضب لك، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی ہے، آپ کی خاطر مکے والوں سے انہوں نے دشمنی مول لی ہے. تو کیا آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں میں نے ان کو فائدہ پہنچایا. ہوا فی زحزاہ من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، کہا کہ میری وجہ سے، اور بعض دوسری روایت میں ہے لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ میری سفارش ان کے حق میں کام آئے، اور وہ جہنم کے سب سے اوپر کے حصے میں رہیں گے، اور جہنم کی آگ ان کے ٹخنے تک رہے گی، اور جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اگر میں نہ ہوتا اور میری سفارش ان کے حق میں نہ ہوتی، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، چونکہ دین کی راہ میں، دعوتی زندگی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعاون کیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب کی تخفیف کی، اللہ کے پاس سفارش کی. لیکن ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، لیکن اس میں ہلکا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے دیا جائے گا. وہ بھی چوتھی بات سمجھنے کی ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے، آدمی کے قدم کے نیچے آگ کے، جہنم کی آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو آپ غور کیجئے، نصیحت کی بات یہ ہے کہ جب جہنم کے سب سے ہلکا عذاب، جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا یہ حال ہے کہ آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے، تو جہنم کا جو سخت عذاب ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور کتنا خطرناک ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے طرح طرح کے سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور ان میں سب سے خطرناک عذاب جہنم کی آگ کا عذاب ہے، جو سب سے ہلکا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے چچا ابو طالب اور ان جیسے لوگوں کو دیا جائے گا. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر دلائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے،
اور اگر تم کو یہ بھی نہ ملے تو کم سے کم لوگوں سے اچھی بات چیت کر کے تم نیکیاں کماؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیز ہمارا ایمان ہے، عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انسان آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.